ساتھیوں نے سوال کیا ہے کہ اسلامی ملک اور مسلم حکمران عرض جو ہے، اگر آپ لیونگ ہسٹری تقریباً کم از کم مجھے 1985 کے بعد کا اور یہاں آج تک نا ساری ہسٹری دنیا میں کیا ہو رہا ہے وہ سارا پتہ ہے۔ اور ماسٹرز جب ہم کر رہے تھے پولیٹیکل سائنس کا، اس میں کافی دنیا کے ملکوں کا نظام اور سسٹم اور کانسٹیٹیوشن اور معاہدات ان کے ایگریمنٹس کیا ہیں وہ بھی پڑھے تھے۔ تو میری نظر میں اس وقت جو دنیا کی 56 اسلامی ملک ہیں، وہاں پر آبادی تو مسلمانوں کی ہے، لیکن حکمران جمہوریت کہہ لیں، ڈیموکریسی کہہ لیں یا کنگ شپ کہہ لیں، وہاں پر کسی ایک خاندان کی بادشاہت کہہ لیں یا کسی بیوروکریسی کی وہاں پر اگر چلتی ہے، یعنی سیاستدانوں کی، پولیٹیشنس کی کے نام پر اگر کوئی حکومت قائم ہے، تو میری نظر میں 56 دنیا کے اسلامی ملکوں میں ایک بھی حکومت اسلامی نہیں ہے۔ میں دوبارہ دہراتا ہوں، اسلامی حکومت نہیں ہے، یعنی جو قانون، آئین، کانسٹیٹیوشن جو سسٹم وہاں کے لوگ اسلام کے مطابق اس ملک کی آئین اور کانسٹیٹیوشن کے مطابق اگر چلا رہے ہوں تو یہ ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ پہلی جنگ آزادی اور دوسری جنگ آزادی 1914 کے بعد جب پہلی جنگ ہوئی، جنگ عظیم ہوئی اور ورلڈ وار جسے کہتے ہیں، اور اسی طرح 1939 میں جو ورلڈ وار ہوئی، اس کے بعد UN بنی۔ تو یہ جو استعمار ہے نا، مغربی طاقتیں بشمول امریکہ، یہ جناب ورلڈ بینک کے ذریعے، IMF کے ذریعے اور اپنے ان کے خود ساختہ جو انٹرنیشنل لا یا قوانین بنائے ہوئے ہیں، ان کے ذریعے سے پوری دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ اور کسی جگہ کسی ملک میں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو قابو میں رکھا ہوا ہے، کسی ممالک کی فوج کو اس کی عوام کے اوپر کنٹرول کیا ہوا ہے، اور کسی ملکوں میں خاندانوں کے ذریعے، بادشاہوں کے ذریعے، جیسے میڈل ایسٹ کا پورا علاقہ ہے، انہوں نے اس پوری پبلک کو، وہاں کے ریسورسز کو اوپر رکھا ہوا ہے۔ اور کوئی بھی ملک استعمار اور اسلام دشمن طاقتیں جو ہیں اور مغرب کے علاوہ وہ چل ہی نہیں سکتا۔ جیسے اگر کوئی چلنے کی کوشش بھی کرے گا، مخلص ہوگا، اس کو یہ مروا دیتے ہیں وہاں کے لوکل ایجنٹوں کے ذریعے سے، یا اس کے اوپر ایسی پابندیاں لگا دیں گے کہ ان کو آپ اسلحہ نہیں بیچ سکتے، ان کو انٹرنیشنل جو آرگنائزیشنز ہیں یا بینکس ہیں، ان کو ملک چلانے کے لیے قرضہ ہی نہیں دے سکتے۔ تو یہ ایک غلامی کی اور پوری دنیا کی جو کنٹرول کرنا ہے کسی ملک اور پبلک کو، یہ ایک نیا طریقہ انہوں نے کیا ہوا ہے۔ ایگزیکٹلی سیم تھنگ ہیپننگ اگر آپ پورے دیکھیں، چونکہ میرا تعلق پاکستان سے ہے، پاکستان میں یہی کچھ ہو رہا ہے۔ آپ ان کو ہم پنجابی میں یا اردو میں کہتے ہیں جی غدار ہیں یا ایجنٹ ہیں، ان کو جو مرضی نام دے دیں، میں ایسا لفظ نہیں بولتا، لیکن اتنا ضرور میں کہتا ہوں کہ میں 110% اس بات پر کنونس ہوں، بڑے بڑے لوگوں سے ملتا رہتا ہوں، بڑی بڑی میٹنگز میں جاتا رہتا ہوں، اور کچھ چیزوں کا میں عینی شاہد ہوں، میں خود گواہ ہوں، میں وہ یہاں پر ڈسکلوز نہیں کر سکتا، کہ مجھے نظر آتا ہے اور محسوس یہ ہو رہا ہے کہ پوری دنیا کا ایک سسٹم نا انہوں نے اپنے چنگل میں رکھا ہوا ہے، اور جو کوئی بھی وہاں کی عوام، ملک، اسلام یا اپنے لوگوں کی بات کرے گا، اس کو وہ اپنے لوکل ایجنٹوں کے ذریعے سے مروا دیں گے یا اس کا کلا کما کر دیں گے، اور لوگوں کو اس طریقے سے غلام بنا دیں گے۔ آخری بات میں emphasize کرتا ہوں، خلاصہ پیش کرتا ہوں، کہ پہلے یہ اپنے لوگ بھیجتے تھے آرمی کے ذریعے سے علاقوں پر اور لوگوں پر کو نہ فتح کیا کرتے تھے۔ اب یہ طریقہ نہیں ہوتا۔ اب یہ اقوام متحدہ بننے کے بعد انہوں نے دوسرا طریقہ ہے، کسی جگہ فوج کو رکھا ہوا ہے اپنے ہاتھ میں، کسی جگہ اسٹیبلشمنٹ کو، بیوروکریسی کو، کسی جگہ سیاستدانوں کو، پولیٹیکل پارٹیوں کو، اور کسی جگہ شاہی خاندانوں کو۔ اس طریقے سے انہوں نے 56 جو مملک ہیں، آپ کہتے ہیں اسلامی ملک، میں نہیں کہتا اسلامی ملک، پبلک اسلامی ہے، مسجدیں، اذانیں ہیں، سب کچھ، مسجد اذانیں مسلمان تو یورپ میں بھی ہیں، وہاں پر انڈائریکٹلی حکومت آج بھی ان دوسرے لوگوں کی ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو حامی ناصر ہو، لیکن اگلے مجھے 100-200 سال تک نظر نہیں آتا، چونکہ مسلم جو پبلک ہے اس کو سمجھ نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔